آیت نمبر 74۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پڑھنے میں آر محسوس نہ کی، داخلہ مل گیا۔ اب چلے، کشتی میں سوار تھے، جزیرہ اندلس قرطبہ شہر جانا چاہ رہے تھے۔ کشتی پر سوار تھے، انہوں نے بغیر کرائے کے سوار کیا۔ کشتی کا ایک پھٹا نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ حضرت جی انہوں نے تو کرایہ بھی نہیں لیا، جگہ بھی اچھی دی، حسن سلوک کیا، آپ نے یہ زیادتی کر دی۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو جہاں سے پھٹا نکالا تھا وہ جگہ بھی ایسی کہ پانی جا سکتا تھا، لیکن ان کا معجزہ کہ پھٹا نکال دیا، وہاں شیشہ لگ گیا، جو شکل بنی، پانی نہیں گیا۔ جس وقت کنارے لگ رہے تھے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر سے ایک چڑیا پانی پی رہی تھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، فرمایا دیکھو تیرا اور میرا علم اللہ کے علم کی نسبت ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے چڑیا نے پانی لیا۔ پہلے بات کہی تھی نا، فرمایا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یہ جملہ اللہ کو اچھا نہیں لگا، اس پر تنبیہ ہوئی کہ اللہ کے علم کی نسبت ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، اور با کمال عالم وہی ہے جو اپنے آپ کو با کمال نہ سمجھے۔ جتنا عاجزی اختیار کرے گا اتنا ہی خوب چلے گا۔ علمی ترقی ویسے رکتی اسی سے ہے کہ ایک بد محنت ہو جائے، دوسرا تکبر آ جائے۔ محنت چھوڑ دے، علمی ترقی رک جائے گی۔ تکبر آ جائے، پھر بھی علمی ترقی رک جائے گی۔ متکبر ترقی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا پھر میں عرض کروں گا، بتاؤں گا بعد میں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں بھول گیا ہوں، اب معذرت ہے، معذرت قبول کر لی جائے، آگے چلے جی۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو بچے کھیل رہے تھے۔ ان کھیلنے والے بچوں میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا، بعض مفسرین نے جیسون، بعضوں نے جیسور، کازیر اس کے والد کا نام تھا، صاحبی ماں کا نام تھا۔ کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑا، اٹھا کے زور سے مارا، اس کا سر پھاڑ دیا، پھر سر بدن سے جدا کر دیے۔ تو اولو العظم پیغمبر وہ کیسے برداشت کرے؟ پھر بول پڑے کہ حضرت جی آپ نے اس پاکیزہ بچے کو، ایک تو بچہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ ہو، مجنون ہو، سو رہا ہو تو اللہ نے اس سے
قلم اٹھا ہی لیا، یہ تو بچہ ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا کہ اس کے بدلے میں سے قتل کیا جا رہا ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس انداز کی معذرت نہیں کی، تو فرمایا اب اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے نکال دینا، پھر آپ کی صحبت میں نہیں رہ سکوں گا۔ اس کے بعد پھر آگے چلے، تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر مفسرین نے یہی بات نقل کی ہے کہ وہ بستی تھی، اس کا نام تھا انطاکیہ، طا کے ساتھ ہے۔ اب بھی اس نام سے مصر میں بستی موجود ہے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے لگی تھی۔ اس سے قبل سفر میں تھے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہ دیا۔ ان کی بھی ہمت ہے کہ دو نبی کھانا مانگ رہے ہیں، وہ کھانا نہیں دے۔ ان کی بھی شاید معذوری یہی ہوگی کہ جیسے آج کل بھی اکثر کا ذہن یہی ہے کہ مانگے وہ جو معذور ہو۔ وہ تو دونوں ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، چل بھی رہے۔ میں نے کہا سمجھا کہ ضرورت مند نہیں ہے، ویسے مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مانگتا پھرتا ہے نا، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ بھکاری ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی 2 شادی ہوں اور انصاف نہ کیا ہو تو جب میدان حشر میں آئے گا تو فالج زدہ ہوگا، تو دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ 2 شادیوں والا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ پہچانا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگے، قیامت کے دن اس کے لیے جنت مقدر نہیں ہوگی، جہنم میں جائے گا، صرف مال بڑھانے کے لیے کہ میرا مال کثرت سے۔ ایک ہے ضرورت مند، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ عرفات میں حج کے دن ایک آدمی مانگ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ جی میں یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا ہوں، خرچے اخراجات زیادہ ہیں اور میرے حالات ایسے ہیں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منشی سے فرمایا لکھ لو، اس کا نام پتہ لکھ لو۔ لکھ لیا۔ حج سے فارغ ہوئے تو معلومات کیے تو واقعی مستحق تھے، کوئی ڈانٹ مار نہیں دی ان کو، پھر ان کا وظیفہ جاری کی۔ کوئی ضرورت مند ہے اور مانگے تو اللہ سے مانگے، بندوں سے ماتات الاسباب مانگ سکتا ہے۔ لیکن اس پر تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اگر گھر میں جا کے مانگے، کنڈی کھٹکائے تو چودھری صاحب ناراض ہو جاتے، اندھا ہے، ایسا ہے۔ اور اللہ کے گھر میں غیروں سے مانگے تو اس کو ہمدردی آ جاتی ہے۔
وہ جی کوئی نہیں جی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ جہاں اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، غیر اللہ سے نہ مانگے۔ لیکن آپ کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ دین کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسجد میں بیٹھ کے دین کے لیے مانگا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کوئی دینی کاموں کے لیے، جہاد کے لیے کچھ چندہ مانگتا ہے، دل مانے دے دیں، نہ مانے زبان نہ کھولنا، مگر نہ پکڑے جاؤ گے۔ کہ اس نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں عمل کی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور علیہ السلام نے چندہ مانگا، مسجد کے لیے مسجد میں مانگا۔ یہاں ہمدردیاں آ جاتی ہیں، وہاں اپنی آنکھیں دکھا دیں۔ وہ جی نہیں روکنا چاہیے تھا، جی نہیں روکنا چاہیے تھا، یہ ہمدردی گھر رکھے، مسجد میں نہ مانگے، اپنی ذات کے لیے نہ مانگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو دوسرا کہہ دے، خود نہ مانگے۔ دوسرا کہہ دے کہ یہ ضرورت مند ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں، آپ تعاون کر دیں۔ تو کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں مانگا، نہیں دیا، ان کی سخاوت کی بھی حد ہو گئی۔ کہ جس وقت قرآن پاک پر نا حجاج ابن یوسف زبریں زیریں شدیں مدیں لگا رہا تھا، بہت بڑا ظالم اور شقی امت بادشاہ گزرا ہے، بدبخت امت، لیکن اللہ نے کام لے لیے۔ اگر قرآن پاک پہ زبریں زیریں شدیں مدیں نہ ہوتی تو ہمارے جیسے نہ پڑھ سکتے۔ تو وہ بستی انطاکیہ والے آئے، کہنے لگے کہ منہ مانگا انعام لے لے، جتنا چاہتا ہے درہم دنانی لے لے، لیکن یہ جو آیا قرآن پاک میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان دونوں بزرگوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، یہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اس کو اباؤ کو عطاؤ کر دو۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، اور کرنا چاہتا تب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کدھر جاتا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں نے اتارا، حفاظت میں کروں گا، اور دخل نہیں دے سکتا۔ تو انکار کر دیا، تو ان کی بدنامی قیامت تک یہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا، وہ چلے حتیٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا، حتیٰ کہ ملے ایک بچے کو، فَقَتَلَهُ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، خضر علیہ السلام نے۔ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً، فرمایا کیا تو نے ایک نفس پاکیزہ کو قتل کر دیا؟ یہ جو بچوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ معصوم ہیں بیچارے، کوئی مسئلہ نہیں، بولا جا سکتا، کہ جب تک بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک وہ اپنی جگہ، بغیر نفس نحق لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق لائے ہیں آپ ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہے۔ قال الم اقل لک، فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کیا آپ صاحب شریعت آدمی ہیں، شریعت کے خلاف کہاں برداشت کرتے؟ حکم بھی یہی ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب کسی منکر اور ناجائز کو دیکھے تو پہلے تو اپنی طاقت سے روک، اتنا طاقت نہیں تو پھر زبان سے، فبلسانہ ہی، اگر اتنا بھی نہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر دل میں تو برا جانے۔ تو طاقت کے ساتھ روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، زبان سے روکنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، دل میں کم از کم برا جاننا یہ عوام کا ذہن ہے۔
ہونا چاہیے۔ تو فرمایا آپ صبر نکالا ان سال تو کہا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو پھر فلا تو صاحب نہیں، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی، پھر آپ پہنچ چکے میری طرف سے عذر کو۔ فانطلقا چلے حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ، حتیٰ کہ آئے بستی والوں کے پاس، ان سے کھانا مانگا فابوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آج کل کا کھانا تعلق کرے گے، تعلق ہے تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، تعلق نہیں تو بڑے سے بڑے آدمی کو بھی کھانا پینا دینے کو تیار نہیں ہے۔ ابوا ان یضیفوہما، انہیں انکار کر دیا ان کی میزبانی سے۔ فوجدا فیہا جدارا، پایا ایک دیوار کو گرتا، ارادہ کر رہی تھی ان ینقض، کہ وہ ٹوٹ جائے، گر جائے۔ فاقامہ، اس کو ٹھیک کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کا تو یہ ہے کہ ہاتھ لگایا، سیدھا کر دیا، یہ معجزہ تھا۔ دوسرے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کام کرایا، دیوار گرا دی، آؤ جی گارا بناؤ، لگاؤ، دیوار لگا دی۔ تب وہ عرض کر رہے تھے کہ جی ان سے تو کم از کم اجرت لے لیتے ہیں، کھانا لے لیتے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا اگر آپ چاہتے تو لے سکتے تھے ان پر اجر۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب۔